آداب، آپ کی خدمت میں اس ہفتے پھر حاضر ہوں۔ آج ہم کنفلکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اصل میں پولیس کا کام جو ہے وہ ایکسٹرنل کنفلکٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں انٹرنل کنفلکٹ سے۔ جیسے کرکشیتر کے میدان پہ ارجن کے جو ہے وہ انٹرنل کنفلکٹ ہیں، جن کو بھگوان شری کرشن اپنے اپدیش کے ذریعے سے جو اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کا، جس کو پنجابی میں بولتے ہیں رولا شور، مٹ جائے۔ لیکن یہ کنفلکٹ جو ہے وہ چلا ہی آ رہا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ انٹرنل کنفلکٹ ایکسٹرنل کنفلکٹ بن جاتے ہیں، جس کے لیے پولیس، فوج اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ آج میں ایک اور قسم کے کنفلکٹ کی بھی بات کروں گا۔ یہ میرے اسٹوڈنٹ زمانے کی بات ہے کہ جب میں انگریزی ادب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک پیپر ہمارا ہوا کرتا تھا یورپین لٹریچر۔ اس میں ایک تو ژان پال سارترے تھے، ان کا ناول تھا ناسیا، اور ایک فرانس کافکا کا دی ٹرائل۔ تھامس مان بھی تھے، میجک ماؤنٹین۔ مگر یہ دو بالخصوص جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں ایگزسٹنشلزم فلاسفی پہ۔ ایگزسٹنشلزم فلاسفی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نالج کا گیپ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کریٹر کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، خدا کا، بھگوان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے جب گیپ ہو، نالج کا گیپ ریئلٹی اور اس کے درمیان۔ تو ایک مختصر سی لائن میں وہ ایکسپلین اگر اس کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ it is not God who created man, but it is man who created God۔ یعنی خدا جو ہے وہ انسان نے نہیں بنایا، آدم نے۔ انسان جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہ خدا کو بنایا ہوا۔ ایک بلے شاہ کی ایک کافی ہے، اے عشق اساں تے آیا ہے، یعنی یہ محبت ہم پہ مسلط ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے، سیخ صنعتوں خوک چرایو، یعنی شیخ سنان سے خوک سور کو بولتے ہیں، اس سے وہ جو ہے وہ چروائے گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اصل میں جو شیخ سنا کا جو یہ ذکر یہاں پہ ہے، یہ فرید الدین عطار کی نظم منطق و طیر میں ملتا ہے۔ منطق و طیر اسی چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ جی کیا کوئی چیز کریٹ کی جا سکتی ہے یا اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک زمانے میں ایک تمام پرندے جمع ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہر ایک قبیلے کا بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، تو ہم کو بھی ایک بادشاہ بنانا چاہیے۔ تو وہاں پہ ہپو، ہدہد ایک پرندہ، وہ کہتا ہے جی کہ وہ بنایا نہیں جاتا، اس تک پہنچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک شیخ سنان کا جو ہے قصہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ سنان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ بہت عابد بزرگ تھے، اور ان کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، یعنی وہ ان کے ششیہ تھے۔ 50 حج کیے ہوئے تھے۔ تو مکے سے وہ نکلے اور دور ایک جگہ پہ جا کے ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ یہ کہانی کچھ ملتی جلتی ہے اگر آپ دیکھیں وشوامتر اور مینکا کے ساتھ۔ اور انہوں نے جو ہے جب ان کو کہا کہ جی کہ آپ میرے ساتھ رہ لیں، مجھ سے شادی کر لیں، تو لڑکی نے یہ شرط لگائی کہ آپ ہمارے یہاں نوکری کریں، اور نوکری بھی کس قسم کی کہ اس میں جو ہے وہ ان کو ان کے سور پالنے تھے۔ اب آپ کو اندازہ ہے یہ کہ اسلام میں سور سے متعلق جو ہے وہ کس قسم کے خیالات ہیں، اگر سور پالنے ہیں ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، اور شیخ سنان جو اس کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کے اپنے شاگرد، اپنے ساتھی، اور کہتے ہیں کہ جی شیخ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن شیخ جو ہے کہ سننے کو کوئی بات تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو کافی میں ذکر آتا ہے نا، یہ عشق اسانتے آیا ہے، یہ محبت ہم پہ طاری ہو گئی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ذکر بلے شاہ نے بھی کیا ہوا ہے۔ بہرحال پھر ان کے ایک ساتھی آئے، انہوں نے بیان کیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب واپس ایک روشنی، ایک انلائٹنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ہوتی ہے شیخ سنان کو، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں سارا غلط ہی کر گیا ہوں،
اصل میں نے جو ہے وہ پہچانا نہیں ہے اپنے رب کو، جس کی وجہ سے یہ ڈسٹریکشن مجھے ہوئی ہے. تو اس انگریزی ترجمہ میں نے یہ پڑھا تھا منطق التحت، تو اس سے متاثر ہو کے اور پرانا وہ ایگزسٹنشلزم والا فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک نظم تو کیا کہیں، نثر یا نظم اس کے درمیان کی کوئی چیز ہے، اس کا ٹائٹل جو ہے شیخ سنان. اس کے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر مانوس ہوں گے اکثر لوگوں کو، ان کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کروں گا. شیخ سنان وہ تو نام ٹائٹل جو ہے اس کا ہے، یہ ایک بزرگ کا نام ہے، اس کی طرف سے اس کا مکالمہ ہے، یہ اس کا ڈائلاگ ہے. میں جو تنہائیوں میں بھٹکتا تھا، اکیلا پن اور لانگنگ، میں جو تنہائیوں میں بھٹکتا تھا اپنے رب کی تلاش میں ہر دم، لوکنگ آفٹر مائی گاڈ کہ ہے کدھر، اس کو ڈھونڈنے کے لیے خود ہی خود سے جفا کر بیٹھا. جفا جو ہے وہ وفا کو الٹ ہے، بے وفائی. خود ہی خود سے جفا کر بیٹھا، ہر صنم کو خدا سمجھ بیٹھا. یعنی ہر ایک ایسی چیز جو خدا نہیں ہے اس کو خدا سمجھ بیٹھا. میری تنہائیوں کے آذر نے، اب نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے، میری تنہائیوں کے آذر نے پھر تراشا ایک رب کریم. آذر لفظ جو استعمال ہوا حضرت ابراہیم کے فادر تھے جو بت تراشا کرتے تھے. میری تنہائیوں کے آذر نے پھر تراشا ایک رب کریم، لگی تنہائیاں مجھے انعام. وہ جس حالت میں ہوں مجھے اس کو سیٹسفیکشن تھی اس کے ساتھ کہ میں نے بنا لیا ہے رب اپنا. تیری آمد پہ اب میں حیراں ہوں، اس لڑکی کو ایڈریس کرتے ہوئے، تیری آمد پہ اب میں حیراں ہوں. وہ بصارت، وہ جو میری روشنی تھی، بصیرت جو میری تھی، وہ بصارت، خدا کا وہ انعام، وہ جو رب کی طرف سے مجھے ایک پرائز ملا ہوا تھا، چھن گیا مجھ سے کس گناہ کے عوض، کس گناہ کے بدلے میں مجھ سے جو ہے وہ چھن گیا. میں نے سوچا تھا اس کی راہوں میں پا ہی لوں گا میں اپنا رب کریم. تو یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے کہ جو آپ کریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ گیپ کی وجہ سے ہو یا کسی چیز کی وجہ سے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا جو ہے وہ ہے اور اس تک پہنچنا جو ہے وہ لازمی ہے. اس کی وجہ سے صوفی بزرگوں کے مطابق دل کا جو ہے وہ رولا اندر کا جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، کنفلکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ٹریولنگ تھی فرام ون اسٹیج ٹو اندر اسٹیج. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ امیجنیشن ہی لگے گا کہ جی کہ یہ شاید کچھ بات ایسی ہے کہ جو پریکٹیکل نہیں ہے زندگی میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جس کو متاثر کیا بہت سارے شعراء نے شیخ سنان کی وجہ سے. بلکہ یہاں پہ آذربائیجان کے ایک پلے رائٹ تھے حسین جاوید، ان کا ایک پلے ہے 5 ایکٹ پلے، اس کا نام شیخ سنان ہی ہے. بدقسمتی سے اس کا انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا. اس میں جو لڑکی کا نام ہے بالخصوص وہاں پہ جب مینشن ہوتا ہے تو اس کا نام ہے خمر. خمر جو ہے وہ خمار، خمر شراب، یعنی جس سے نشہ ہو جائے، انٹاکسیکیشن، اس میں اس کا نام خمر ہے. تو اس لیے یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں دنیا میں مختلف قسم کی، وہ وجہ بنتی ہیں مختلف قسم کے کنفلکٹ کے، انٹرنل کنفلکٹ جو بعد میں ایکسٹرنل کنفلکٹ بن جاتا ہے. تو یہ کہانی جو ہے وہ کچھ ملتی جلتی ہے وشوامتر کے مینکا کے کہانی کے ساتھ، جس کے بعد جو ہے وہ شکنتلا جو میں نے پچھلے اپنے گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا، اس سے ملتی جلتی ہے. تو اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ہر جگہ، ہر سوسائٹی میں اور ہر سماج میں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ جی کہ کنفلکٹ جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، وہ کب انٹرنل ہوتے ہیں اور کب ایکسٹرنل ہو جاتے ہیں. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.